بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارش زوروں پر تھی۔ تیز بوندیں زمین سے ٹکرا کر عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی، جیسے فضا میں کچھ نیا اور انوکھا ہونے والا ہو۔ آمنہ اپنی چچی کے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی، ہاتھ میں چھتری، قدموں میں ہچکچاہٹ۔ چچی نے ایک بار پھر تاکید کی، واپس وقت پر آ جانا۔ آمنہ نے اسبات میں سر ہلایا اور تیزی سے نکل پڑی۔ اس کی دوست پہلے سے کار میں انتظار کر رہی تھی۔ پینٹنگ ایگزیبیشن ہال میں روشنیوں کا سمندر تھا، دیواروں پر رنگوں کی دنیا اور ہر طرف مصروف چہروں کا ہجوم۔ آمنہ کو ایسی جگہ پسند تھی جہاں فن بولتا تھا اور خاموشی بھی کچھ کہتی تھی۔ وہ ایک بڑے سے کینوس کے سامنے کھڑی تھی جب اس کی پشت پر کسی کی نظریں گڑ گئیں۔ وہ نظریں عام نہ تھیں، سرد، پرکھتی ہوئی، کسی شکار کی تلاش میں۔ اذہان وہاں موجود تھا، سیاہ سوٹ میں مکمل وقار اور رعب کے ساتھ۔ اس کی نظریں آمنہ کے چہرے پر رک گئیں، جیسے وہ اس فن کے ہجوم میں سب کچھ چھوڑ کر صرف اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کی سادگی، صاف چہرہ، خاموش مسکراہٹ۔ اذہان کا دل کسی انجانے جذبے سے بھر گیا۔ اس کے لیے تو دنیا میں سب کچھ موجود تھا، دولت، شہرت، اختیار، مگر جو سکون اسے آمنہ کی موجودگی نے دیا وہ انمول تھا۔ اسی رات اپنے پینٹ ہاؤس میں بیٹھ کر اس نے اپنے ایک خاص آدمی کو بلایا۔ اس لڑکی کا مکمل بیک گراؤنڈ چاہیے مجھے، فوراً۔ چند گھنٹوں میں رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ یتیم، چچا کی زیر کفالت، سادہ مزاج، کچھ خواب دل میں اور حالات کی قید میں بند۔ اذہان نے ایک فیصلہ کر لیا۔ 3 دن بعد شام کا وقت تھا، آمنہ کے گھر میں خاموشی تھی۔ اچانک دروازے پر کئی گاڑیاں آ کر رکیں۔ گارڈز نے ارد گرد پوزیشن سنبھالی اور اذہان ایک خوبصورت ڈبہ ہاتھ میں لیے دروازے پر نمودار ہوا۔ چچا نے اسے اندر بلا لیا۔ آپ یہاں؟ رشتہ لے کر آیا ہوں آمنہ کے لیے۔ چچا کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ سمجھے اذہان مذاق کر رہا ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں صاحب، آپ کسی اور کے در پر دستک دیں۔ اذہان نے ڈبہ کھولا، نوٹوں سے بھرا ہوا تھا اور ایک دستاویز، 2 کروڑ کی نقد رقم نکاح کے بدلے۔ چچا کی زبان بند ہو گئی، آنکھوں میں ہرس اور ذہن میں حساب کتاب چلنے لگا۔ آمنہ کمرے کے کونے میں کھڑی سب سن رہی تھی، سمجھ رہی تھی، پر خاموش تھی۔ اس کی مرضی کا کوئی مطلب نہ تھا۔ چچی بھی کچھ نہ بولی، بس اپنی چادر ٹھیک کر کے خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ اسی رات گھر میں نکاح پڑھایا گیا، قاضی آیا، گواہ بنائے گئے اور آمنہ کے لبوں سے قبول ہے نکلوا لیا گیا۔ نہ آنکھ میں خوشی نہ دل میں رضا، رخصتی خاموشی سے ہوئی۔ چچا کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے کوئی سودا مہنگے داموں بیچ دیا ہو۔ بارش کا موسم ختم ہو چکا تھا، لیکن آمنہ کے دل میں گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ اذہان کے گھر کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ باہر کی دنیا کا شور اندر نہیں آتا تھا۔ یہ گھر، جسے دنیا جنت کہتی، آمنہ کے لیے ایک خاموش قید خانہ لگ رہا تھا۔ در و دیوار میں شان تو تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سکون نہیں تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی اس کا استقبال نوکرانیوں نے کیا، لیکن ان کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی، صرف فرض کی ادائیگی۔ آمنہ کو اوپر والے فلور میں ایک وسیع اور نفیس کمرے میں لے جایا گیا۔ ہر چیز اپنی جگہ مکمل، لیکن اس کے دل میں جو خالی پن تھا وہ سونے کی دیواروں سے بھی بھر نہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عمر رسیدہ خاتون سفید دوپٹہ اوڑھے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹی، میں دادی ہوں۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی، آنکھوں میں شفقت۔ ادھر آؤ، میرے ساتھ چلو۔ آمنہ خاموشی سے ان کے ساتھ ہو لی۔ نیچے بیٹھک میں دادی نے آمنہ کو اپنے قریب بٹھایا۔ پہلی بار آئی ہو اس گھر میں، تمہیں اجنبی لگے گا، مگر دھیرے دھیرے سب تمہارا ہو جائے گا۔ آمنہ نے بس سر ہلا دیا۔ دادی کی باتوں میں سچائی تھی، لیکن اس کا دل اب بھی بوجھل تھا۔ اس کا ذہن بار بار واپس پلٹتا چچا کے چہرے پر، جب انہوں نے خوشی خوشی 2 کروڑ کے بدلے اس کا ہاتھ کسی انجان مرد کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ تقدیر، سودا یا بے اختیاری؟ دادی کے ساتھ گزارے چند لمحوں نے اسے تھوڑا ہلکا کیا۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ماتھے پر بوسہ دیا، جیسے ماں برسوں بعد ملی ہو۔ آج آرام کرو، کل ولیمہ ہے، سب تمہیں دیکھیں گے۔ اپنی مسکراہٹ مت چھپانا، کیونکہ یہی تمہاری پہچان بنے گی۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں واپس آئی، ساری دنیا جیسے ساکت ہو چکی تھی۔ شیشے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے وہ سوچنے لگی، کیا وہ واقعی اذہان کی بیوی بن چکی ہے؟ وہ شخص جس نے اسے ایک نظر دیکھ کر اپنا ہمسفر چن لیا، اس کا اصل چہرہ کیا ہے؟ دولت، طاقت، شان، یہ سب پردے ہیں، ان کے پیچھے انسان کی اصل ہوتی ہے، اور اذہان کا اصل وہ ابھی تک نہیں جان پائی تھی۔ اس رات اذہان اس سے نہ ملا، شاید جان بوجھ کر، شاید موقع دینے کے لیے۔ صبح کا سورج اس کے کمرے میں سنہری دھوپ پھکے رہا تھا۔ خادمائیں داخل ہوئیں، لباس، زیورات، میک اپ،
سب کچھ حاضر تھا۔ ولیمہ کسی خواب کی طرح سجایا گیا۔ گھریلو میڈیا سے لے کر شہر کے امیر ترین لوگ سب شریک تھے۔ آمنہ نے سنہری رنگ کا لہنگا پہنا اور دادی کی پسند کی ہوئی چوڑیاں۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئی سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ سادگی میں ایسی کشش تھی کہ کسی آنکھ نے نظر نہ چرائی، لیکن آمنہ کے دل میں ایک اضطراب تھا جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اذہان اس کے ساتھ تھا، پرسکون، خاموش، جیسے سب کچھ قابو میں ہو۔ وہ ایک دو بار آمنہ کی طرف جھکا، نرمی سے کچھ کہا، لیکن آمنہ کے چہرے پر بے رخی تھی۔ وہ بس ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھ گئی، جیسے کوئی کردار ادا کر رہی ہو۔ رات گئے سب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ گھر دوبارہ اپنی خاموشی میں ڈوب چکا تھا۔ آمنہ کمرے میں واپس آئی، لباس بدلا، آئینے میں خود کو دیکھا۔ چہرہ خوبصورت تھا، آنکھیں گہری مگر ان میں چمک نہیں تھی۔ اس نے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر آنکھیں موند لیں۔ دل میں انجانا سا خوف تھا، جیسے کچھ نیا ہونے والا ہو۔ تبھی دروازہ آہستگی سے کھلا۔ اذہان اندر داخل ہوا۔ بظاہر مطمئن لگ رہا تھا مگر اس کی چال میں بھی ایک جھجک تھی۔ وہ چند لمحے آمنہ کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن الفاظ نہیں مل رہے ہوں۔ پھر وہ آہستہ سے چل کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آمنہ نے سر جھکایا لیکن نظریں نہیں ملائیں۔ اذہان نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی، ایک مخملی ڈبہ نکالا، اسے کھولا اور اندر سے ایک ہیروں سے جڑا نیکلس نکال کر آمنہ کے سامنے رکھا۔ یہ میری طرف سے تمہیں پہلا تحفہ ہے، وہ بولا، اور یہ اس لیے نہیں کہ تم خوبصورت ہو، بلکہ اس لیے کہ تم میری ہو۔ آمنہ نے نیکلس پر ایک نظر ڈالی، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں نہ غرور تھا نہ بے رحمی، صرف ایک عجیب گہرائی تھی۔ اذہان آہستہ سے بولا، تم میری محبوب بیوی ہو آمنہ۔ یہ جملہ سن کر جیسے آمنہ کے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے اندر کہیں دبے ایک بند کمرے کا دروازہ کھول دیا ہو۔ اس نے خاموشی سے نیکلس لیا اور اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ نہ شکریہ نہ انکار، بس ایک بے آواز رضامندی۔ اذہان نے کچھ اور نہیں کہا، وہ بس اٹھا، کمرے کی کھڑکی کے قریب گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ یہ شہر، یہ دنیا، یہ میرے لیے کبھی معنی نہیں رکھتی تھی، پر اب شاید کچھ بدل رہا ہے۔ آمنہ نے اسے دیکھا۔ یہ مرد جو صرف دولت سے اپنی دنیا چلاتا تھا، آج جیسے پہلی بار کچھ محسوس کر رہا تھا، اور وہ لڑکی جو بیچی گئی تھی آج پہلی بار اپنے ہونے کو محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن وہ خاموشی بوجھل نہیں تھی، وہ ایک نئی شروعات کی خاموشی تھی۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، کینڈل سٹینڈ پر جلتی روشنی دیواروں پر سائے بنا رہی تھی۔ ہر طرف ایک خاموشی طاری تھی، لیکن وہ خاموشی سادہ نہیں تھی، اس میں جذبوں کی آہٹ تھی، انکہی باتوں کی گونج اور ایک اجنبی تعلق کا جنم۔ اذہان نے نیکلس کو آمنہ کی گردن میں پہنا دیا۔ اس کے ہاتھوں کی نرمی، انگلیوں کی لرزش اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی نے ایک لمحے کو اسے روک لیا۔ تم میری محبوب بیوی ہو آمنہ۔ یہ جملہ کسی نظم کی طرح گونجا اور آمنہ کے دل میں کسی پنہا تار کو چھیڑ گیا۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے لیکن وہ کچھ بول نہ سکی۔ دھڑکنیں تیز ہو گئیں، سانسوں کا بہاؤ بے ترتیب، جیسے وقت کے پہیے کو روک دیا گیا ہو۔ اذہان کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں، گہری، خاموش، لیکن وہ چمک جنہوں نے آمنہ کو جھنجھوڑ دیا۔ یہ چمک وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی آنکھوں کے پیچھے کوئی راز دبا بیٹھا ہو، ایک ایسی کہانی جو بیان نہیں کی جا سکتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ آمنہ کی پلکیں جھک گئیں، وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں اب تک الجھن تھی، لیکن اذہان کے لہجے کی مٹھاس، لمس کی نرمی اور انداز کی سچائی نے اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا کیا تھا۔ اذہان نے فاصلے کا احترام کیا، وہ دور کھڑا رہا، اسے وقت دیا، پھر دھیرے سے بولا، مجھے پتہ ہے یہ سب تمہارے لیے بہت اچانک ہوا، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا مشکل لگ رہا ہوگا، مگر میں چاہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو۔ آمنہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ وہی مرد تھا جو اس کے چچا کے سامنے 2 کروڑ کا وعدہ کر کے اسے اپنی زندگی میں لایا تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں خریدنے والا غرور نہیں تھا، بلکہ کھونے کا ڈر تھا۔ شاید محبت کا آغاز ایسے ہی ہوتا ہے، کسی انجان لمحے میں غیر متوقع طریقے سے۔ اذہان آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھڑکی کے پاس گیا۔ باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن اندر اس کے دل میں پہلی بار روشنی جلنے لگی تھی۔ وہ اتنا طاقتور، اتنا با اختیار مرد آج ایک خاموش، نازک لڑکی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں نے زندگی میں سب کچھ پایا آمنہ، پیسہ، طاقت، مقام، لیکن ایک خالی پن ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ تمہیں دیکھا تو لگا جیسے وہ خالی جگہ تم بھر سکتی ہو۔ اس کی آواز میں پہلی بار کمزوری تھی۔ آمنہ اس کے قریب آئی، صرف 2 قدم کے فاصلے پر۔
مجھے وقت چاہیے اذہان، جتنا چاہو، میں انتظار کروں گا۔ یہ جملہ کہہ کر اذہان کمرے سے باہر چلا گیا، بغیر کوئی زبردستی، بغیر کوئی امید لیے۔ آمنہ کھڑی رہی۔ کھڑکی سے آتی ہوا نے اس کی زلفوں کو چھوا، اور وہ نیکلس جو اس کے گلے میں جگمگا رہا تھا اب ایک بوجھ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پہلی چیز تھی جو اس کے وجود کو کسی کے لیے اہم ثابت کر رہی تھی۔ رات بیت گئی، خوابوں میں کوئی چہرہ ابھرتا رہا، گہری آنکھیں، نرم لہجہ، اور ایک جملہ، تم میری محبوب بیوی ہو آمنہ۔ صبح ہوتے ہی آمنہ کی آنکھ کھولی تو کھڑکی سے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ کمرے میں ایک نئی تازگی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی، الماری سے لباس نکالا اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ چہرے پر وہی سادگی تھی لیکن نگاہوں میں نرمی آ چکی تھی۔ نیچے ناشتے کی میز پر دادی موجود تھیں، مسکرا کر بولی، شکر ہے، نیند آئی؟ آمنہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، جی کچھ بہتر تھا۔ اذہان وہاں نہیں تھا لیکن ایک نوٹ اس کی پلیٹ کے ساتھ رکھا تھا۔ آج تمہارے ساتھ ناشتہ کرنے کی خواہش تھی لیکن کام روک نہیں سکتا۔ تمہارا دن اچھا گزرے میری محبوب بیوی، اذہان۔ آمنہ نے وہ نوٹ پڑھا، دل کی دھڑکن تھوڑی سی تیز ہوئی۔ اسے اب یہ سب خواب نہیں لگ رہا تھا، یہ حقیقت تھی۔ شام کو جب اذہان واپس آیا تو آمنہ دادی کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس دور سے اسے دیکھا اور اوپر چلا گیا۔ آمنہ نے پہلی بار خود سے کہا، شاید اذہان اتنا برا نہیں ہے، شاید میں اسے سمجھنے کی کوشش کر سکتی ہوں۔ اور یہی پہلی کوشش ہوتی ہے رشتے کو قبول کرنے کی، چاہے دل ابھی مکمل راضی نہ ہو مگر ذہن تسلیم کرنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کے درمیان خاموشی ایک پل بن چکی تھی۔ نہ وہ چیخ تھی نہ فریاد، صرف ایک نرم سی آہٹ جو بتا رہی تھی کہ ایک اجنبی رشتہ اب اپنائیت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گھر کی فضا میں سکون تھا، جیسے سب کچھ اپنی جگہ پر ہو۔ آمنہ ہر صبح دادی کے ساتھ ناشتہ کرتی، دوپہر کو کتابیں پڑھتی یا دادی کے ساتھ پرانی باتوں میں گم ہو جاتی۔ شام میں لان کی روشنیوں میں بیٹھ کر چائے پیتی اور چپکے سے اذہان کا انتظار کرتی۔ وہ زندگی جو شروع میں ایک قید لگتی تھی اب ایک مانوس پناہ گاہ بن گئی تھی۔ اذہان کے ساتھ تعلق میں بھی دھیرے دھیرے تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ دن میں زیادہ تر دفتر میں ہوتا لیکن رات کو جب بھی لوٹتا آمنہ کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا، کبھی خوشبو، کبھی کتاب، کبھی محض اپنی مسکراہٹ۔ ان چھوٹے چھوٹے اشاروں سے آمنہ کے دل میں وہ مقام بنا رہا تھا جو الفاظ کبھی ادا نہیں کر پاتے۔ ایک دن جب دادی نماز پڑھ رہی تھی، آمنہ کے گھر والوں نے فون کیا کہ وہ چند دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ آمنہ نے حیرت سے سنا کیونکہ وہ اس دن کا انتظار کر رہی تھی کہ جب وہ اپنی ماں جیسی چچی سے کھل کر بات کرے، جو اس کے لیے ہمیشہ ڈھال بنی رہی تھی۔ لیکن یہ اچانک فیصلہ کچھ عجیب سا لگا۔ اسی دوران اذہان کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ پہلے وہ شام میں آتا، کھانے کے وقت ساتھ بیٹھتا، پھر دھیرے دھیرے وہ وقت کم ہونے لگا۔ ایک دن تو وہ رات گئے آیا جب آمنہ سو چکی تھی۔ اگلے دن وہ پھر صبح سویرے نکل گیا اور اس کا موبائل بند تھا۔ آمنہ نے پہلی بار دل کی گہرائیوں میں ایک ہلکی سی تشویش محسوس کی۔ دادی نے جب پوچھا، کچھ پریشان ہو بیٹا؟ آمنہ نے نفی میں سر ہلا دیا مگر اس کے چہرے کا رنگ سب بتا رہا تھا۔ بیٹا، اذہان کا مزاج شروع سے ہی تھوڑا الگ رہا ہے، پر وہ تمہیں چاہتا ہے، یہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ چکی ہوں۔ یہ بات دل کو وقتی طور پر تسلی تو دے گئی لیکن شک کے بیج بوئے جا چکے تھے۔ 2 دن تک اذہان بالکل نظر نہ آیا، فون بند، پیغام کا جواب نہیں، خادمائی بھی لا علم۔ آمنہ نے سارا دن دھیان بانٹنے کی کوشش کی، کتاب، پینٹنگ، کچن، مگر اذہان کا چہرہ ہر جگہ آ کر کھڑا ہو جاتا۔ کہاں گیا وہ شخص جو ہر رات اس کی طرف دیکھ کر کہتا تھا، تم میری دنیا ہو؟ تیسرے دن وہ شام میں لان میں بیٹھی مسلسل دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ ہوا میں ایک عجیب سی اداسی تھی، پھولوں کی خوشبو بھی کسی گمشدہ جذبے کی مانند لگنے لگی تھی۔ رات کا کھانا لگا، اذہان نہیں آیا۔ آمنہ نے پہلی بار ساری ہچکچاہٹ جھٹک کر خود سے کہا، اب پوچھنا ہوگا۔ وہ کمرے میں گئی، اذہان کی چیزیں ٹٹولیں۔ موبائل نہیں تھا لیکن ایک پرانی لاکڈ ڈائری اس کی سائڈ ٹیبل میں رکھی تھی۔ آمنہ نے چھونے کی بھی ہمت نہ کی۔ نہیں، نہ خود سے سوال نہیں کرنا چاہتی، مجھے اس سے ہی پوچھنا ہے۔ رات 12 بجے دروازہ کھلا اور اذہان خاموشی سے اندر آیا۔ لباس پر مٹی کے ذرات، آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ حلقے، لیکن چہرے پر وہی سکون جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آمنہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں تھے آپ؟ اذہان چونکا۔ کیا مطلب؟ 3 دن سے آپ لاپتہ ہیں، فون بند، کوئی خبر نہیں۔ میں پاگل ہو گئی تھی فکر میں۔ اذہان نے گہری سانس لی اور بیگ رکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے۔ نہیں، اب بس، میں جواب چاہتی ہوں، سچ چاہتی ہوں۔ کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ اذہان خاموش ہو گیا۔
کمرے کی ہوا ساکت ہو گئی، جیسے ہر چیز سن رہی ہو۔ چند لمحوں کے بعد وہ بولا، اگر میں تمہیں سب کچھ بتاؤں تو کیا تم میرا ساتھ دو گی کسی بھی حالت میں؟ آمنہ نے ایک لمحے کو سوچا، دل کی دھڑکنوں کو سنبھالا اور سر ہلا دیا۔ ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اذہان اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں اب پہلے جیسی نہیں تھیں، ان میں کچھ اور تھا، کوئی اور دنیا۔ تو سنو آمنہ، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو، میں ایک شاہی جن ہوں۔ آمنہ کا جسم جھرجھری لے گیا، جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ میں نے تمہیں پہلی بار نمائش میں دیکھا تو لگا جیسے برسوں کی پیاس ایک نظر میں بجھ گئی ہو، لیکن جب میں نے تمہارے حالات دیکھے، تم پر چچا کے مظالم دیکھے تو میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں کچھ اور نہیں کر سکا، سو تم سے نکاح کر لیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ آمنہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا آمنہ، پلیز مجھے معاف کر دو اور مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے کوئی طاقتور وجود اپنی ساری قوت کے باوجود ایک عورت کے فیصلے کا محتاج ہو گیا ہو۔ آمنہ نے لرزتی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، ابھی وعدہ کیا ہے اذہان، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو چکی تھی، جیسے ہوا نے بھی سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ وہ ساکت کھڑی رہی، آنکھوں میں حیرت، خوف اور بے یقینی کا طوفان۔ اذہان نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، مگر آمنہ نے فوراً پیچھے ہٹایا۔ یہ مذاق نہیں آمنہ، میں واقعی جن ہوں، صدیوں پرانا، لیکن تمہیں پہلی بار دیکھا تو لگا جیسے سب کچھ ایک لمحے میں بے معنی ہو گیا ہو۔ آمنہ نے اسے گھور کر دیکھا، جیسے وہ اس کا چہرہ پڑھنا چاہ رہی ہو۔ یہ سچ ہے یا کوئی کھیل؟ اگر یہ سچ ہے تو تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ نکاح کیا، میری زندگی بدل دی، اور اب آ کر کہتے ہو کہ تم انسان نہیں ہو۔ اذہان کی آواز بھیگ گئی۔ دھوکہ نہیں دیا، حفاظت کی ہے تمہاری۔ تمہیں اس جگہ سے نکالا جہاں تمہاری روح گھٹ رہی تھی۔ اگر میں چاہتا تو سب کچھ طاقت سے لے سکتا تھا، مگر میں نے نکاح کیا، تمہیں حق دے کر تمہیں اپنایا۔ آمنہ پیچھے ہٹی، کمرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ خود سے سوال کرنے لگی، کیا وہ اس شخص سے خوفزدہ ہے یا اس حقیقت سے جو اس کی آنکھوں کے سامنے کھولی گئی ہے؟ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، صرف سانسوں کی مدھم آواز اور دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک۔ کیا تم نے کبھی میرے ساتھ کوئی جادو کیا، میری مرضی کے خلاف کچھ؟ اذہان نے سر نفی میں ہلایا، کبھی نہیں، نہ تم پر کوئی جادو کیا، نہ تمہیں قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ تم ہر لمحہ آزاد ہو آمنہ، تم چاہو تو آج بھی جا سکتی ہو۔ آمنہ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، اگر میں چلی گئی تو تم کیا کرو گے؟ اذہان نے درد بھری مسکراہٹ سے جواب دیا، شاید پھر صدیوں تک کسی انسان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آمنہ کے دل میں کچھ نرم پڑا۔ اس نے آگے بڑھ کر آہستہ سے اذہان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں صرف سچ تھا، نہ کوئی چال، نہ کوئی زبردستی۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ آمنہ نے اس کی طرف قدم بڑھایا، نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے۔ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں، مانیں گے؟ اذہان فوراً گویا ہوا، اگر تم کہو تو جان بھی دے دوں۔ آمنہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی لرزش آئی، پھر وہ دھیرے سے بولی، بس اتنا کرو کہ اپنی جناتی طاقتیں چھوڑ کر مکمل انسان بن جاؤ۔ یہ جملہ سنتے ہی اذہان جیسے لمحے بھر کو منجمد ہو گیا، آنکھیں پھیل گئیں، سانس رک سی گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خواہش معمولی نہیں، یہ سب کچھ بدل دے گی۔ کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ اذہان نے پلکیں جھپکیں، آنکھیں جھکائیں اور کچھ لمحوں بعد کھڑکی کی طرف بڑھا۔ باہر اندھیری رات تھی، چاند بادلوں میں چھپا ہوا، جیسے آسمان بھی کچھ فیصلہ کرنے کی کشمکش میں ہو۔ تم جانتی ہو آمنہ کہ جنات کے لیے اپنی طاقتیں چھوڑ دینا گویا اپنی ہستی کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ آمنہ خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں عزم جھلک رہا تھا۔ تم چاہتی ہو میں کمزور ہو جاؤں، فنا کے قریب چلا جاؤں؟ نہیں، آمنہ کی آواز نرم مگر مضبوط تھی۔ میں چاہتی ہوں تم میرے جیسے بنو، میری دنیا کے، میرے وقت کے۔ تمہارے سائے مجھے ڈراتے ہیں۔ تمہاری حقیقت قبول ہے، لیکن اگر ہم ساتھ جینا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک جیسا ہونا ہوگا۔ اذہان کھڑکی سے ہٹ کر اس کے سامنے آیا۔ تم میری طاقتیں چاہتی ہو کہ میں چھوڑ دوں، صدیوں کا وجود؟ ہاں، تاکہ تم میرے دل میں مکمل جگہ بنا سکو، بغیر کسی خوف کے۔ اذہان نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ آمنہ چونکی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ وہ اتنی بڑی بات مان گیا۔ لیکن یہ آسان نہیں ہوگا، اذہان نے کہا۔ مجھے پرانے علوم سے گزرنا ہوگا، تپ، ریاضت
اور ایک ایسا عمل جس میں میری روح کا ایک حصہ ختم ہوگا۔ آمنہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر لمحہ، ہر درد میں۔ اگلی صبح اذہان نے پرانے کتب خانے کا دروازہ کھولا۔ وہ جگہ صدیوں سے بند تھی۔ دیواروں پر جادوئی علامات، پرانی کتابیں اور تعویذات سے بھرا ہوا وہ کمرہ اب ایک آخری عمل کے لیے کھولا جا رہا تھا۔ اذہان نے صرف اپنی دادی کو اطلاع دی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ صرف اتنا کہا، تمہاری ماں نے بھی کسی انسان سے محبت کی تھی مگر وہ ہار گئی، شاید تم جیت سکو۔ اور پھر وہ دعا کے لیے مصروف ہو گئیں۔ عمل کا پہلا دن اذیت ناک تھا۔ اذہان کا جسم پسینے میں ڈوبا رہا، ہاتھوں سے توانائی نکل رہی تھی، روح میں ایک آگ سی جل رہی تھی اور ہر لمحہ جیسے وہ موت کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ آمنہ کمرے کے باہر بیٹھ کر صرف دعا کر رہی تھی۔ اس کا دل کانپ رہا تھا لیکن وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ دوسرا دن اور بھی بھاری تھا۔ اذہان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، لبوں پر خاموشی طاری تھی، پورا کمرہ ایک ناقابل برداشت تپش سے بھرا ہوا تھا۔ خادمائیں اس کے پاس جانے سے ڈرتی تھیں لیکن آمنہ ڈری نہیں۔ وہ پانی لے کر گئی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بس اتنا کہا، ہمت مت ہارنا۔ تیسرے دن جب عمل مکمل ہوا تو فضا میں ایک عجیب سکوت پھیل گیا۔ اذہان نیم بے ہوش پڑا تھا، جسم تھکا ہارا، مگر آنکھیں بند ہونے سے پہلے آمنہ کو تلاش کر رہی تھی۔ آمنہ دوڑ کر اس کے قریب آئی۔ اذہان، سن سکتے ہو؟ اذہان نے مدھم آواز میں کہا، اب میں مکمل انسان ہوں، صرف تمہارا۔ اور آمنہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، خوشی کے، سکون کے اور ایک ایسی محبت کے جو اب کسی جادو، کسی راز یا کسی سائے کے زیر اثر نہیں تھی۔ ایک جن اپنی صدیوں پرانی پہچان چھوڑ کر ایک انسان بن چکا تھا، صرف اس عورت کے لیے جس نے اس سے سچ، وعدہ اور محبت مانگی تھی۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آسمان پر ستارے کسی راز کی طرح چمک رہے تھے اور زمین پر ایک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ اذہان جو برسوں سے اپنی طاقت، اپنے خاندانی وقار اور جناتی عظمت کے ساتھ جیتا آیا تھا، آج پہلی بار خود سے دستبردار ہو رہا تھا، محض ایک عورت کی محبت کے لیے جو چاہتی تھی کہ وہ انسان بنے، مکمل انسان۔ کتنے ہی لمحے وہ خاموش کھڑا رہا۔ ذہن میں ماضی کی صدیوں کی گونج تھی، جنگیں، بادشاہی، علم، طاقت، جناتی دنیا کی رسومات، وفادار خادم، اور وہ سب کچھ جس پر فخر کیا جا سکتا تھا، لیکن آج وہ سب کچھ بے معنی لگ رہا تھا۔ اذہان نے آمنہ کی طرف دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھی، نرم چہرے پر گہرا یقین اور دل میں وہ خواہش جو اس کی دنیا بدلنے جا رہی تھی۔ اگر تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے مجھے اپنی صدیوں پرانی ذات کو قربان کرنا پڑے تو میں تیار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فیصلہ سنا دیا، گویا اپنے ہی مقدر کو نئے سرے سے لکھنے لگا ہو۔ اس رات جب سب سو چکے تھے، اذہان خاموشی سے اپنے ذاتی کتب خانے میں داخل ہوا۔ وہاں دھول زدہ الماریوں میں بند تھیں وہ پرانی کتابیں جن سے اس نے جناتی طاقتیں سیکھی تھیں، وہ تعویذات جو صدیوں کی حفاظت کے کام آتی تھیں، اور وہ صحیفے جنہیں صرف شاہی خون والے ہی پڑھ سکتے تھے۔ اس نے ایک کتاب نکالی، پرانے مخملی غلافوں سے باہر نکال کر سامنے رکھ دی۔ ہر کتاب کے ساتھ ایک یاد وابستہ تھی۔ ایک لمحے کو اس کا ہاتھ رکا۔ دل نے کہا، یہ سب چھوڑنا بے وقوفی ہے، تم اذہان ہو، شاہی جن۔ مگر پھر آمنہ کی آنکھیں، اس کی آواز، اس کی معصوم خواہش ذہن میں گونجی، اور اذہان نے دل کی ایک نہیں سنی۔ اس نے شعلے بھڑکائے، ایک ایک کتاب، ایک ایک تعویذ خود اس کے ہاتھوں سے آگ کے حوالے ہوتا گیا۔ جلتے کاغذوں کی بو، سیاہی کے دھوئیں اور جناتی رسموں کے خاکستر ہوتے الفاظ کمرے کو جیسے رلا رہے تھے۔ یہ کوئی عام آگ نہیں تھی، یہ ایک زمانے کے خاتمے کی آگ تھی۔ ہر جلتی چیز کے ساتھ اذہان کے وجود کا ایک حصہ، ایک طاقت، ایک شناخت راکھ ہو رہی تھی۔ آمنہ دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، صرف آنکھوں سے بہتے آنسو اسے روکنے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ قربانی محبت کی آخری آزمائش ہے۔ جلتے ہوئے کتب خانے میں اذہان بیٹھ گیا۔ اس نے چوک سے زمین پر ایک دائرہ کھینچا جو قدیم جناتی زبان کے الفاظ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دائرہ جنات کو انسان بنانے کا آخری عمل تھا۔ اذہان نے خود کو اس دائرے کے اندر بٹھایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ عمل شروع ہو چکا تھا۔ زمین ہلکی ہلکی لرزنے لگی، کمرے کی دیواریں کانپنے لگیں اور اس کے جسم پر ایک ایک کر کے داغ ابھرنے لگے۔ نشانے جنات جو اس کے خون میں صدیوں سے بہہ رہے تھے اب جل کر مٹ رہے تھے۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، ماتھے سے پسینہ بہنے لگا اور لبوں سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ آمنہ نے بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ بند تھا۔ شاید کسی غیبی قوت نے اسے روک دیا تھا۔ اذہان! اس نے دروازے سے چیخ کر آواز دی، روکو یہ سب، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے زندہ رہوں گی؟
مگر آواز اندر نہ پہنچی۔ اذہان اب اس عمل کے آخری مرحلے میں تھا۔ اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، جسم لرز رہا تھا اور روح جیسے دو وجودوں کے درمیان پھنس گئی تھی، جنات کی طاقت اور انسان کی فطرت۔ کمرے کے اندر ایک زوردار روشنی پھوٹی، جیسے آسمان کی بجلی زمین پر آ گری ہو۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ آمنہ دروازے سے لگی سی سک رہی تھی، تبھی دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اذہان تھکا ہوا نڈھال کمزور قدموں سے باہر نکلا۔ لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں نمی، اور جسم پر اب وہ جناتی چمک باقی نہ تھی۔ میں انسان بن چکا ہوں آمنہ، یہ کہہ کر وہ اس کے قدموں میں گر پڑا۔ آمنہ نے تیزی سے اسے سنبھالا۔ اذہان، کیا تم ٹھیک ہو؟ اذہان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مجھے تمہاری محبت نے بچا لیا، تمہارا وعدہ، تمہاری خواہش میری نئی زندگی بن گئی۔ اور اس لمحے آمنہ نے اسے اپنی باہوں میں بھرا، جیسے اب وہ واقعی اس کا ہو چکا ہو۔ نہ جنات کی کہانی باقی رہی، نہ کسی اور دنیا کا خوف۔ اب صرف اذہان تھا، ایک انسان، ایک شوہر، ایک نیا ہمسفر۔ وہ رات ختم ہو چکی تھی جس نے برسوں پرانا سایہ جلا کر دو دلوں کو ایک نئی روشنی دی۔ ہر صبح، ہر شام ایک جیسی نہیں رہتی، اور بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیتی ہیں۔ اذہان کی رات ایسی ہی تھی۔ اس نے اپنے صدیوں پرانے وجود کو راکھ میں بدلا اور ایک نئی حقیقت کو گلے لگایا، مگر اس نئے وجود کی قیمت بھی آسان نہ تھی۔ صبح کے اجالے نے کمرے کی کھڑکیوں سے اندر جھانکا، لیکن اذہان اب بھی بستر پر بے ہوش پڑا تھا، چہرہ زرد، آنکھیں بند، ہونٹ خشک۔ آمنہ اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں، ہاتھوں میں پانی کا گلاس اور دل میں ایک ہی دعا، بس جاگ جاؤ، میرے لیے، ہمارے لیے۔ پہلا دن بخار میں گزرا، دوسرا کمزوری میں، تیسرا دن آیا تو اذہان عجیب و غریب باتیں کرنے لگا، نیند میں کچھ پرانی زبانوں میں بڑبڑاتا، جیسے جناتی ماضی اب بھی اس کی روح سے لپٹا ہو۔ کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتا، کبھی گھبرا کر آمنہ کو پکارتا، کبھی کسی نامعلوم وجود سے الجھنے لگتا۔ آمنہ نے سب کچھ برداشت کیا۔ رات کو اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتی، دن کو سوپ بناتی، اور درمیان میں دادی کے پاس بیٹھ کر ان کی خاموش دعاؤں کو سنتی۔ دادی سب کچھ جان چکی تھیں، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں، بس ایک دن سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، محبت کمزوروں کا کھیل نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو صدیوں کے فیصلے بدل دیتی ہے۔ آمنہ نے ہولے سے کہا، میں اسے ہارنے نہیں دوں گی دادی۔ دادی نے مسکرا کر جواب دیا، اسی لیے تو تمہاری قسمت میں وہ آیا ہے جو اپنی ہستی مٹا کر تمہارے قدموں میں بیٹھا ہے۔ راتوں کے پہر جب سب سوتے، آمنہ جاگتی، اذہان کے چہرے پر نگاہ رکھتی، اس کی سانسیں گنتی اور خود کو بار بار یہی یقین دلاتی کہ وہ جاگے گا، ضرور جاگے گا۔ ایک رات جب کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی، اذہان نے اچانک آنکھیں کھولیں۔ نگاہیں دھندلائی ہوئی تھیں، لیکن چہرے پر ایک سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ آمنہ اس کی طرف لپکی، اذہان، تمہیں ہوش آ گیا؟ اذہان نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے ہر ہڈی جواب دے چکی ہو۔ ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ ابھری اور وہ بولا، میں اب مکمل انسان ہوں آمنہ۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ روئی نہیں، بس خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس ہاتھ میں اپنا وہ طاقت تھی جو دیواریں ہلا دے، نہ وہ لمس جس میں غیر مرئی توانائی ہو۔ اب یہ ہاتھ صرف ایک شوہر کا تھا، انسانی، نرم اور گرم۔ تم نے مجھے بچا لیا، اذہان نے آہستہ سے کہا۔ محبت نے وہ کر دکھایا جو صدیوں کی طاقت نہ کر سکی۔ آمنہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تم نے خود کو بچایا، میں تو بس تمہارے ساتھ کھڑی رہی۔ چند دن مزید گزرے، اذہان کی حالت بہتر ہوتی گئی۔ وہ اب بات کرتا، چلتا، حتیٰ کہ ہلکا سا کہکہا بھی لگا لیتا، ایسا کہکہا جو جناتی روب سے پاک ایک انسان کی بے ساختہ خوشی کا عکاس تھا۔ گھر میں فضا بدل چکی تھی، دادی کی آنکھوں میں چمک تھی، ملازمین کے لہجے میں اپنائیت آ چکی تھی، اور آمنہ کے قدم اب اس گھر میں کسی مہمان کے نہیں بلکہ ملکہ کے جیسے پڑتے تھے۔ ایک دن اذہان نے لان میں بیٹھے ہوئے آمنہ سے کہا، یاد ہے تم نے کہا تھا تم چاہتی ہو ہم عام انسانوں کی طرح زندگی گزاریں؟ آمنہ نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، ہاں، مگر تم تو خاص ہو، تم عام کیسے بن سکتے ہو؟ اذہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب تو بس تمہارا شوہر ہوں، ایک انسان جو تمہارے ساتھ صبح کی چائے، بارش میں چھتری اور گلی میں کھو جانے والی خوشبو کو جینا چاہتا ہے۔ آمنہ نے دھیرے سے کہا، اب ہماری زندگی واقعی شروع ہو سکتی ہے۔ اس شام پہلی بار اذہان نے انسان بن کر چائے بنائی۔ ذائقہ کچھ خاص نہ تھا، مگر آمنہ نے پورا کپ ختم کیا، کیونکہ اس چائے میں وہ خلوص تھا جو کسی جادو سے زیادہ اثر رکھتا تھا۔ وہ دونوں اب نئے سفر پر تھے،
نہ راز تھے، نہ خوف، نہ سائے، صرف روشنی تھی، اور وہ یقین جس پر ایک نئی دنیا قائم کی جا سکتی ہے۔ پہاڑیوں کی نرم ہوا آمنہ کے بالوں سے کھیل رہی تھی، اور اذہان اس کے قریب بیٹھا چپ چاپ اس منظر کو دیکھ رہا تھا جو زندگی میں پہلی بار اسے مکمل محسوس کروا رہا تھا۔ اس کے اندر جو خلا تھا، جو صدیوں سے طاقت کے باوجود خالی رہا، وہ اب پر ہو چکا تھا، اور اس سکون کی واحد وجہ آمنہ تھی، وہ عورت جس نے اسے انسان بنایا، صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی سطح پر۔ اذہان کو اپنی نئی زندگی کسی فلم کی طرح لگ رہی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ یہ فلم سچی تھی۔ آمنہ اس کے ساتھ تھی، ہر لمحے، ہر سانس میں۔ انہوں نے سادہ خوشیوں سے بھرپور زندگی کا آغاز کیا تھا، نہ کوئی جادو، نہ خفیہ علم، نہ پراسرار سائے، صرف عام سی مسکراہٹیں، روزمرہ کی خوشیاں اور ایک دوسرے کا ساتھ۔ شہر کی روشنیوں سے دور جب وہ ایک پہاڑی مقام پر پہنچے تو اذہان نے پہلی بار کھل کر سانس لی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایک دن ایسا لمحہ جینے والا ہوں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں نہ طاقت کا غرور ہو، نہ پہچان کا بوجھ، صرف تم ہو اور یہ سکون۔ آمنہ نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور مسکرا کر کہا، اور یہ سب تم نے چنا، خود سے، محبت سے۔ مجھے فخر ہے تم پر اذہان۔ وہ دن جیسے جادوئی سا تھا، لیکن اب یہ جادو حقیقی تھا، کسی طلسم سے نہیں، محبت سے۔ دن بھر وہ پہاڑی راستوں پر چلے، کبھی ہاتھ پکڑ کر، کبھی ایک دوسرے کی تصویریں بناتے ہوئے، کبھی صرف خاموشی میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے۔ شام کو وہ ایک چھوٹے سے لکڑی کے کیبن میں بیٹھے۔ اذہان نے آمنہ کے لیے گرم کافی بنائی، اور جب وہ مگ اس کے ہاتھ میں تھما رہا تھا، بولا، یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا۔ تم نے مجھے مکمل بنا دیا آمنہ۔ میں اب سانس لیتا ہوں، ہنستا ہوں، سوتا ہوں، اور سب کچھ تمہارے ساتھ بہتر لگتا ہے۔ آمنہ نے نظریں جھکا کر مسکرا دیا، بس مجھے ہمیشہ ایسے ہی رکھنا جیسے آج ہو، کچھ چھپانا نہیں، کچھ بدلنا نہیں۔ اذہان نے سر ہلایا، نہ کچھ چھپاؤں گا، نہ بدلوں گا، کیونکہ میں جو بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں۔ پہاڑوں پر چاندنی پھیل چکی تھی، ہوا میں ٹھنڈ تھی مگر دل گرم تھے۔ وہ ایک دوسرے سے لپٹے بیٹھے تھے، جیسے وقت بھی ان کی محبت کے سامنے جھک چکا ہو۔ اور یہ پہلا لمحہ تھا جب اذہان کو لگا وہ واقعی مکمل ہو چکا ہے، نہ ماضی کا پچھتاوا، نہ مستقبل کا خوف، بس ایک لمحہ جو ہمیشہ کے لیے ان کا ہو گیا تھا۔ خوشیوں کے دن گزر رہے تھے۔ آمنہ اور اذہان کی زندگی سادہ مگر پرسکون ہو چکی تھی۔ ناشتے کی میز پر ہنسی کے فوارے، شام کی چائے کے ساتھ دیر تک باتیں، اور راتوں کو ستاروں کے نیچے خواب بنتے لمحے۔ اذہان اب مکمل انسان تھا، وہ ہر لمحہ جیتا تھا، محبت کو محسوس کرتا تھا، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوشی پاتا تھا جو کبھی اس کے لیے بے معنی تھی۔ مگر زندگی ہمیشہ ایک ہی رنگ نہیں رکھتی۔ ایک دوپہر جب آمنہ لان میں بیٹھی پینٹنگ کر رہی تھی اور اذہان دفتر کے کچھ کاغذات نمٹا رہا تھا، فضا میں کچھ عجیب سا لرزہ محسوس ہوا۔ اچانک ہوا رک گئی، درختوں کے پتے ساکت ہو گئے، جیسے کوئی اندیکھی آنکھ ہر چیز کو گھور رہی ہو۔ آمنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ اس کی طرف بڑھتا دکھائی دیا، ایک لمبا سیاہ وجود جس کی آنکھوں میں غصہ، نفرت اور طاقت کی چمک تھی۔ وہ کوئی عام انسان نہ تھا، وہ جن تھا، اذہان کا پرانا دشمن راہن۔ تمہیں لگتا ہے تم بچ سکتے ہو اذہان؟ راہن کی آواز گرجدار تھی۔ جنات اپنی پہچان نہیں بدل سکتے، اور جو بدلتا ہے وہ مرتا ہے۔ آمنہ پیچھے ہٹنے لگی، خوف کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اس نے چیخنا چاہا مگر راہن کی ایک اشارے نے اسے بے حصہ کر دیا۔ اذہان، جو اس لمحے کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، تیزی سے دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ آمنہ کو کچھ نہ کہنا راہن۔ راہن ہنسا، تم انسان بن کر کیا لوگے؟ اب تم میرے برابر نہیں رہے۔ تم نے وہ سب چھوڑ دیا جو ہمیں طاقت دیتا تھا۔ تم اب صرف ایک کمزور انسان ہو۔ اذہان کے چہرے پر نہ خوف تھا، نہ پچھتاوا، بس ایک عزم تھا۔ ہاں، میں اب جن نہیں رہا، مگر میرے پاس وہ ہے جو تمہارے پاس کبھی نہیں تھا، محبت۔ راہن نے کہکہا لگایا، محبت؟ تمہیں لگتا ہے محبت میرے وار روک سکتی ہے؟ اذہان آگے بڑھا، راہن کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ محبت صرف لفظ نہیں راہن، یہ وہ طاقت ہے جس کے لیے میں نے اپنی ہستی بدلی، اور اگر تم نے آمنہ کو چھونے کی بھی کوشش کی تو میں اپنی آخری سانس تک تمہارے سامنے کھڑا رہوں گا۔ راہن نے آگے بڑھ کر اذہان پر حملہ کیا۔ اس کا وار تیز تھا، طاقتور اور جناتی جلال سے بھرا ہوا۔ اذہان پیچھے ہٹا، گرا مگر اٹھا۔ وہ اب جن نہیں تھا، اس کے پاس کوئی جادو نہ تھا، لیکن اس کے دل میں ایک شعلہ تھا، آمنہ کی حفاظت کا۔ وہ لڑا اپنے جسم سے، اپنے عزم سے۔ اس نے ہر بار راہن کے وار کو روکا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک چہرہ تھا، آمنہ کا۔
اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں مگر قدم مضبوط تھے۔ آخر کار جب راہن نے ایک آخری وار کیا، اذہان نے اس کے بازو کو پکڑ کر زور سے زمین پر پٹخ دیا۔ بس کرو راہن، تمہارے لیے اب یہاں کوئی جگہ نہیں۔ میں تم جیسا نہیں ہوں، نہ بننا چاہتا ہوں۔ اسی لمحے پولیس کی گاڑیاں اندر داخل ہوئیں۔ راہن نے ایک غصیلی نظر اذہان پر ڈالی اور غائب ہو گیا، ہوا میں تحلیل ہوتا ہوا۔ آفیسر دوڑے، محافظ آئے، سب نے اذہان کی بہادری دیکھی اور اسے داد دی، مگر اذہان کا دھیان صرف ایک جگہ تھا، آمنہ۔ وہ آمنہ کے پاس آیا جو اب ہوش میں آ چکی تھی مگر کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف۔ اذہان نے اسے اپنی باہوں میں لے کر گہرے سکون سے کہا، جب تک تم ہو میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ آمنہ اس کے سینے سے لگ گئی، جیسے یہ لمحہ اس کے لیے ایک نیا عہد لے کر آیا ہو۔ تم جن نہ ہوتے ہوئے بھی سب سے زیادہ بہادر ہو اذہان۔ اس دن کے بعد آمنہ اور اذہان کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا۔ وہ جان چکی تھی کہ خطرہ اب بھی موجود ہے، ماضی کبھی کبھار لوٹ سکتا ہے، لیکن اذہان کی محبت، اس کا ساتھ اور اس کا یقین اب کسی جنات، کسی سائے، کسی دشمن سے کم نہیں تھا۔ یہ محبت اب صرف کہانی نہ تھی، یہ قربانی، حوصلے اور سچ کی مثال بن چکی تھی۔ صبح کی روشنی اب خوف کی نہیں، امید کی علامت بن چکی تھی۔ وہی گھر، وہی در و دیوار جو کبھی خاموشی سے کسی پوشیدہ حقیقت کے گواہ تھے، اب محبت سے بھرے جملوں، کہکہوں اور سکون بخش لمحوں سے گونجنے لگے تھے۔ اذہان اور آمنہ نے اپنے ماضی کو دفنا دیا تھا۔ اب وہ ان زخموں کو نہیں گنتے تھے جو پیچھے رہ گئے، بلکہ ان راستوں کو دیکھتے تھے جو آگے کھل رہے تھے۔ اذہان نے زندگی میں پہلی بار بزنس کو صرف طاقت یا حیثیت کے اظہار کے لیے نہیں، بلکہ خود کو ایک سچے انسان کی حیثیت سے منوانے کے لیے اپنایا۔ اب اس کے فیصلے میں غرور نہیں، بصیرت تھی۔ اس کی باتوں میں حکم نہیں، مشورہ تھا۔ کمپنی کے ملازمین اس کے بدلتے مزاج سے حیران تھے، مگر خوش بھی تھے۔ اذہان کی قیادت اب دلوں کو جوڑنے والی بن گئی تھی۔ ادھر آمنہ نے آرٹ کی دنیا میں قدم رکھا۔ جس پینٹنگ کو وہ کبھی جذبات چھپانے کے لیے بناتی تھی، اب وہی فن اس کی پہچان بن رہا تھا۔ اذہان نے اس کی صلاحیت پر مکمل اعتماد کیا تھا۔ تمہاری تصویریں صرف رنگوں کی آمیزش نہیں ہیں، روح بولتی ہے ان میں، وہ اکثر کہا کرتا۔ آمنہ نے پہلی بار ایک بڑی نمائش رکھی۔ گیلری شہر کے وسط میں تھی۔ تصویروں میں نہ صرف جمال تھا بلکہ زندگی کی جھلک تھی، ایک ایسی عورت کی کہانی جو اندھیروں سے نکلی اور روشنی میں چلنا سیکھ گئی۔ اس نمائش کا افتتاح دادی نے کیا۔ وہ سفید لباس میں، آنکھوں میں سکون اور لبوں پر فخر لیے سب سے آگے کھڑی تھی۔ میرے پوتے نے وہ راستہ چنا جو مشکل تھا لیکن صحیح تھا۔ لوگوں نے داد دی، تصویریں خریدیں اور آمنہ کا نام آرٹ حلقوں میں گونجنے لگا۔ اب ان دونوں کی زندگیوں میں نہ کوئی سایہ تھا، نہ پردہ، نہ جناتی طاقتیں، نہ راز۔ ہر بات کھلی تھی، ہر احساس سچا تھا۔ وہ صبح کے وقت لان میں چائے پیتے اور ایک دوسرے کی موجودگی کو اپنے دن کی سب سے بڑی نعمت سمجھتے۔ ایک دن دادی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اذہان نے کہا، دادی، اگر آپ نہ ہوتیں تو شاید میں کمزور پڑ جاتا۔ دادی نے ہنستے ہوئے کہا، اگر آمنہ نہ ہوتی تو تم آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ دونوں کی نظریں آمنہ پر پڑی جو کینوس پر کچھ نیا بنا رہی تھی، ایک تصویر جس میں ایک شعلہ اور ایک پروانہ تھا۔ یہ تمہاری کہانی ہے؟ اذہان نے پوچھا۔ آمنہ نے سر ہلا دیا۔ ہاں، مگر اب شعلہ جلنا چھوڑ چکا ہے اور پروانہ اس کی روشنی میں جینا سیکھ چکا ہے۔ شام کے وقت وہ دونوں اکثر چھت پر جا کر بیٹھتے۔ اذہان آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا، محبت وہ طاقت ہے جو جن کو بھی انسان بنا دے۔ آمنہ ہنس کر اس کی طرف دیکھتی۔ اور انسان کو مکمل؟ یہ ایک مکمل زندگی تھی جس میں نہ جھوٹ تھا، نہ خوف، جہاں ہر دن ایک نئے عزم سے شروع ہوتا اور ہر رات محبت کی پناہ میں ختم ہوتی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے رشتے کو بچایا بلکہ اسے اس حد تک پروان چڑھایا کہ وہ مثال بن گیا۔ ان کا عشق اب کہانیوں میں تھا، تصویروں میں اور خاموش نظروں میں چھپے ہر وعدے میں۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ دونوں جان چکے تھے کہ محبت جادو نہیں کرتی، وہ انسان کو وہ بنا دیتی ہے جو وہ خود بھی کبھی سوچ نہیں سکتا۔ سال بیت گئے، زندگی نے کئی رنگ بدلے، کئی موڑ دکھائے، لیکن اذہان اور آمنہ کا رشتہ وقت کے ہر امتحان میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ محبت جو ایک اندیکھی نظر سے شروع ہوئی تھی اب ایک مکمل کہانی بن چکی تھی، اور اس کہانی میں ایک نیا باپ شامل ہو چکا تھا، ان کا بیٹا نور۔ نور ان دونوں کی دنیا کا مرکز بن گیا۔ اس کی ہنسی سے گھر گونجتا، اس کی شرارتوں سے کمرے جیتے، اور اس کے وجود سے وہ دونوں پھر سے جینے لگے۔ اس کا نام بھی آمنہ نے رکھا تھا، نور، کیونکہ اس نے ان کی زندگیوں کو روشنی دی تھی۔ اذہان اب ایک مکمل باپ بن چکا تھا۔ کبھی جو شخص اپنی ذات کے اندر ہی قید تھا، اب ہر لمحہ نور کے ساتھ گزارنے کو بے تاب رہتا۔
وہ اس کے ساتھ کہانیاں سنتا، اس کے کھلونے جوڑتا، پارک لے جاتا اور اکثر تھک جانے کے باوجود اسے اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھتا، جیسے یہی اس کا تاج ہو۔ آمنہ بھی ایک نئی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس کی پینٹنگز اب شہر کی بڑی بڑی گیلریوں میں آویزاں ہوتی، اخبارات میں اس کا ذکر ہوتا اور کئی نوجوان فنکار اسے اپنا استاد مانتے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی کامیابی وہ کینوس تھا جس پر اس نے اپنی محبت، اپنی قربانی اور اپنے سفر کو رنگوں کی صورت میں محفوظ کیا تھا۔ گھر میں سکون تھا، روزمرہ کی مصروفیات میں بھی ایک ترتیب، ایک چاہت شامل تھی۔ دادی اب کمزور ہو چکی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ وہ اکثر نور کو گود میں لے کر کہتی، یہ بچہ اس محبت کی نشانی ہے جس نے جنات کی بھی تقدیر بدل دی۔ ایک سہانی شام جب نور سو چکا تھا اور گھر کی چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اذہان اور آمنہ ایک دوسرے کے ساتھ چپ چاپ بیٹھے تھے۔ آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے اور نیچے زمین پر ایک ایسا سکون چھایا ہوا تھا جسے صرف محبت سمجھ سکتی تھی۔ اذہان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، پھر آمنہ کی طرف دیکھا۔ اگر میں تمہیں نہ دیکھتا تو شاید کبھی انسان نہ بنتا۔ آمنہ نے اس کی بات پر ہنستے ہوئے سر جھکایا اور نرمی سے کہا، اور اگر تم انسان نہ بنتے تو شاید میں کبھی خوش نہ ہوتی۔ وہ دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، لیکن اس خاموشی میں وہ سب کچھ تھا جو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ شکر، سکون، وفاداری اور ایک وعدہ جسے انہوں نے نبھایا تھا۔ اذہان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں میں نے کیا کھویا، کیا پایا، اور پھر تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ جو کچھ پایا وہ سب سے قیمتی ہے۔ آمنہ نے آہستہ سے کہا، تم نے کچھ نہیں کھویا اذہان، تم نے خود کو پایا، اور مجھے وہ شخص ملا جسے میں ہمیشہ سے چاہتی تھی، ایک ایسا مرد جو طاقت سے نہیں دل سے جیتا ہے۔ چاندنی رات میں وہ دونوں یوں بیٹھے رہے جیسے وقت بھی ان کے ارد گرد رک گیا ہو، نہ کوئی پچھتاوا، نہ کوئی حسرت، صرف دو لوگ جنہوں نے ایک دوسرے کو مکمل کیا تھا۔ نیچے کمرے میں نور کی سانسیں مدھم تھیں، دادی کے ہونٹوں پر دعا تھی، اور گھر کی دیواروں پر ان لمحوں کی روشنی جنم لے رہی تھی جنہیں آنے والی نسلیں محبت کی مثالوں میں یاد رکھیں گی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، محبت کی کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ لمحے جو قربانی سے جیتے گئے ہوں، وہ رشتے جو آزمائش سے گزر کر بنے ہوں، اور وہ وعدے جو ہر طوفان کے باوجود قائم رہیں، وہ کہانیاں امر ہو جاتی ہیں۔ اور اذہان اور آمنہ کی کہانی، وہ محبت کی وہ روشنی تھی جو نہ صرف ایک جن کو انسان بنا گئی بلکہ ایک انسان کو مکمل کر گئی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔